السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے شب قدر کے اعمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بتائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھے بھی۔ یہ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اس رات میں جاگ کر نماز، تلاوت، درود شریف اور دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں۔ اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور عدل بدل کر عبادت کرنا آسان بھی ہوگا۔ کبھی تلاوت کرنے لگے تو کبھی تسبیحات میں مشغول ہو جائے۔ اس رات میں مسجدوں میں جمع ہونے اور باقاعدہ تقریریں وغیرہ کرانے سے اگرچہ یہ تو فائدہ ہوتا ہے کہ مل جل کر جاگنا آسان ہو جاتا ہے، مگر اس کی ہمیشہ پابندی کرنا اور بہت زیادہ اہتمام کرنا اچھا نہیں ہے۔ علماء نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے دور میں شب قدر میں جاگنے کا یہ طریقہ نہیں تھا، حالانکہ اس کی قیمت وہ حضرات ہم سے زیادہ پہچانتے تھے۔ دوسری ایک ضروری بات یہ ہے کہ 27ویں رات کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ آج ہی شب قدر ہے، حالانکہ یہ غلط ہے کہ 27ویں رات کو یقینی طور پر شب قدر ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی کسی اور رات کو جاگنے، عبادت کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ اس کے چھپانے کا ایک بڑا راز یہی ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں بہت سی راتوں میں عبادت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔